खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं ज़िंदगी और मौत। आज उसका चौथा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में से पिछली दफ़ा हमने देखा था कि मुर्दों की 3 इक़साम है। मुबारक मुर्दे हैं और आम मुर्दे हैं। मुबारक मुर्दे यानी कि जो खुदा के ईमानदार लोग हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, और आम मुर्दे वो मुर्दे हैं जो गुनाहगार हैं, जो तौबा नहीं करते और गुनाह की हालत में वो मर जाते हैं, वो आम मुर्दे हैं। और तीसरी इक़साम हमने देखी थी कि तीसरी इक़साम जो मुर्दों की थी वो ज़िंदा मुर्दे हैं, जो सांसें तो रखते हैं, ज़िंदगी तो रखते हैं, चलते तो हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से क्या है, मुर्दा है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा कि जो दुनिया की जो मौत है, चाहे वो गुनाहगार है चाहे वो ईमानदार है, वो आर्जी मौत है। वो क्या है? वो आर्जी मौत है। तो ईमानदार को तो इस मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईमानदार मरता नहीं बल्कि वो मसीह में सो जाता है। और वो भी जब मेरा मसीहा आएगा, जब खुदावंद यसु मसीह की आमद होगी, तो याद रखें कि खुदा का कलाम बयान करता है कि पहले तो वो मुर्दे जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, और बाकी मुर्दे भी जी उठेंगे, लेकिन वो दूसरी की आमद में। वो खुदावंद यसु मसीह की जब खुदावंद यसु मसीह ज़मीन पर 1000 साल बादशाही पूरी कर चुकेगा, उसके बाद दूसरी की आमद में जब तक खुदा का तख्त अदालत लगेगा, वो मुर्दे भी ज़िंदा किए जाएंगे, लेकिन उस वक़्त उन मुर्दों की जो सज़ा होगी वो आग और गंधक होगी, जो खुदावंद ने इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई है। और दूसरी बात मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा, ख़ास कर ईमानदार जितने बहन भाई इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की तो इस मैसेज को सुनने के बाद आप ज़रूर तौबा कर लें। आप ज़रूर तौबा कर लें। याद रखिएगा कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर एक दफ़ा पैदा होता है, कितनी दफ़ा? एक दफ़ा पैदा होता है, यानी कि माँ के पेट से पैदा होता है और इस दुनिया में आता है, वो 2 दफ़ा मरेगा। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। एक इस दुनिया की मौत जो कि आर्जी मौत है, और दूसरी मौत जो है वो आग और गंधक की मौत। वो बहुत बुरी मौत है। और जो शख्स इस दुनिया के अंदर 2 दफ़ा पैदा होता है वो 1 दफ़ा मरेगा, सिर्फ आर्जी मौत। आमीन। 2 दफ़ा कोई शख्स कैसे पैदा होगा? एक तो उसकी पैदाइश जो माँ के पेट से होती है, और दूसरी रूहानी पैदाइश जिसे नए सिरे की पैदाइश कहा गया है, जिसे बपतिस्मा कहा गया है, जिसे बैप्टिज़म कहा गया है। अगर वो खुदावंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो याद रखें वो उसकी दूसरी पैदाइश होती है जब वो बपतिस्मा लेता है। वो शख्स जो दुनिया के अंदर 2 दफ़ा पैदा होता है, उसकी मौत सिर्फ 1 दफ़ा होगी, वो भी आर्जी मौत। वो भी आर्जी मौत। जब मेरा मसीहा आएगा तो वो जी उठेगा। लेकिन जो शख्स 1 दफ़ा पैदा होता है, आज बहुत सारे बहन भाई इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, अभी तक अगर आप दूसरी पैदाइश का अभी तक आपने तजर्बा हासिल नहीं किया, या अभी तक आप दूसरी दफ़ा पैदा नहीं हुए, तो याद रखें कि आप ज़रूर अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, ताकि आप दूसरी मौत से बच जाएं। वो मौत बहुत बुरी है। कुछ भाइयों का, बहनों का कहना यह है कि आखिर मर ही जाना है। तो ये बात मेरे अज़ीज़ों, इंसान की उम्र चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी क्यों ना हो, मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करना चाहूँगा, वीडियो को शार्ट करूँगा कि खुदा की नज़र में एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। कितने दिन? 1000 साल के बराबर है। बुज़ुर्ग आदम की जो उम्र थी वो 930 साल थी। अगर बुज़ुर्ग आदम की उम्र 1000 साल होती तो फिर एक दिन मुकम्मल होता।
لیکن 1000 سال پورے ہونے سے 70 سال کم تھے تو بزرگ آدم کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی کہ ایک دن مکمل نہیں ہوا تھا۔ خدا نے بزرگ آدم کو جب باغ عدن میں رکھا تو کہا تھا کہ جس دن تو اس درخت کا پھل کھائے گا اسی دن تو مر جائے گا، یعنی کہ دوسرے دن کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا دن جب وہ 1000 سال کراس کرے گا پھر اس کے اندر داخل ہوگا۔ تو آج اگر کسی سے پوچھا جائے ہماری عمر کتنی ہے تو ان کا کہنا یہی ہوگا کہ 70 برس 80 برس۔ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی 300 سال بھی عمر ہے، 250 سال بھی عمر ہے، لیکن آخر کب تک؟ لیکن پھر بھی ایک دن مکمل نہیں ہوتا خدا کی نظر میں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو کچھ پل کے لیے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اپنے آپ کو چیک کریں، جتنے ایام خداوند نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں دیے ہیں، یاد رکھیں آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنے بچوں کی خدا کے کلام کے مطابق تربیت اور نصیحت کریں تاکہ خداوند کی حضوری میں آپ مقبول ٹھہر سکیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، جتنے بہن بھائی آگے چل کر خداوند نے چاہا تو ہم ویڈیو بھی دیکھیں گے جس کے اندر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ تاش کھیلتے ہیں، اکثر ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں مسیحی کمیونٹی کے اندر، تو اگر ہم قانونیوں کے اندر چلے جائیں تو بڑے بزرگ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، وہ بچوں کو کلام کی طرف لے کے جائیں، بلکہ وہ خود بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ خود بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں خدا کے حضور وقت گزارنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ کے جو اچھے اعمال ہوں گے وہی آپ کو بچائیں گے، اچھے اعمال ہی آپ کو جون سا ہے وہ پہلی قیامت میں آپ کو شریک کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے 3 اقسام کے مردے دیکھے تھے۔ اب بہت سارے میں مسیحی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں مسیحی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ قبروں پر جاتے ہیں، وہ قبرستان میں جاتے ہیں، وہ اسپیشل دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھا جائے کہ آپ قبر پر جا کر دعا کیوں کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے یہاں پر دفن ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قبر کے اندر کیا ہے؟ اگر یاد رکھیں کہ قبر کے اندر کیا رکھا جاتا ہے؟ جب انسان سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور وہ مردہ جسم جو ہے وہ اس قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب قبر کے اندر کیا ہے؟ قبر کے اندر اگر آپ کو دیکھنا ہے یا پوچھنا ہے تو یسوع سے پوچھے، کیونکہ میرے یسوع نے قبر کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ میرے مسیحا نے کہا کہ اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سب سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اندر ہر طرح کی نجاست اور گندگی بری ہے۔ مردہ اور مردہ کی ہڈیاں ہیں۔ یسوع نے کہا کہ اندر نجاست ہے اور مردہ کی ہڈیاں ہیں، لیکن ہم بعض وقت جا کر قبروں کو چومتے ہیں، ہم وہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے قبر کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ یسوع سے پوچھے، قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس مردے سے کچھ نہ مانگے، بلکہ زندہ خدا سے مانگے۔ روح جو مردہ قبر میں دفن کیا گیا ہے، یاد رکھیں کہ اس نے اپنے اعمال کے سبب سے اچھی جگہ پانی ہے۔ آپ اسے اچھی جگہ نہیں دلا سکتے، بلکہ جو اس نے اچھے کام اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہیں، یاد رکھیں ان اچھے کاموں کے سبب سے خداوند اسے اچھی جگہ عطا کرے گا۔ آمین۔ کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ویڈیو پر دیکھیے گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو باہر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر وہ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یا جو جوا کھیلتے ہیں۔ آپ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں جاؤں گا؟
کیا امیر شخص کو پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ کیا غریب لازر کو پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ جی میں آپ سب بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کون سا گاؤں ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہو۔ اگر آپ نے، میں مثال ایک لاہور شہر کی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ ٹکٹ کہاں کی لیں گے؟ لاہور کی ٹکٹ لیں گے نا۔ امیر شخص وہ جب وہ عذاب میں گیا یا اس آگ میں گیا تو یاد رکھیں کہ وہ وہاں پر جا کر وہ چلایا، اور بزرگ لازر کو اس نے باپ ابراہیم کی گود میں دیکھا اور اس نے کہا لازر کو میرے پاس بھیج دو۔ باپ ابراہیم سے ریکویسٹ کی کہ لازر کو میرے پاس بھیجو تاکہ اپنی انگلی کا سرا تر کر کے میری زبان پر لگائے۔ کیوں کہ امیر شخص نے جو ٹکٹ تھا وہ اس نے دوزخ کا لیا تھا۔ اب جو لازر نے جو ٹکٹ تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھا، لازر نے جو ٹکٹ تھا وہ جنت کا لیا تھا۔ آج آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ٹکٹ ہے۔ میرے عزیزو، آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر آپ کے پاس، آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں تو آج ہی آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، تو خداوند آپ کو معاف کرے گا اور آپ دوسری پیدائش کا تجربہ حاصل کریں۔ جو شخص 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 دفعہ مرے گا، اور جو 1 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا۔ دوسری موت بہت بری ہے، یہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص نشہ کرتے ہیں، جو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، دیکھیں فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں کیا اس ویڈیو کے اندر آپ اسے دیکھیں کہ کیا عزت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر جا کر اسے پورا نقشہ بتایا جائے گا کہ آپ یہاں پر کس لیے آئے ہو، اسے پوری ویڈیو دکھائی جائے گی۔ بہت ساروں نے یہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اسے پورا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یاد رکھیں، جب آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ گناہ کرتے ہیں، آپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ خدا کے فرشتے اس وقت آپ کے گرد موجود ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بات آپ کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس موت سے بچنے کے لیے آپ توبہ کر لیں، اس موت سے بچنے کے لیے آپ خداوند کے پاس آئیں تو خداوند آپ کو معاف کرے گا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔